کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، یہ اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے کہ ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے، فوراً۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے۔ ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب آپ مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے۔ باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں۔
کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بہرحال یہ مدری پھول تھا کہ ہمیں اپنی خلوتیں بھی صاف پاکیزہ رکھنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو نیک، پارسا اور با ادب نظر آئیں، مگر تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہو۔ نبی پاک کی ان تنہائیوں، ان ریاضتوں، ان پاکیزگیوں کا رب کریم ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ اب قرآن کہتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی اجتماع تھا جس میں ابو لہب نے بدبختی کی انتہا کی، دل آزار جملے بکے، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس کی بد زبانی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر شان دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ابو لہب کے جواب میں قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل ہوتی ہے۔ رب جواب دے رہا ہے جو محبوب کی گستاخی کی گئی۔ اللہ اکبر، مگر قلب مصطفیٰ کا صبر دیکھو، گالیاں ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اعلان نبوت کا اب 4تھا سال آ گیا، یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ کریم نے کھلا تبلیغ کا آپ کو گویا حکم ارشاد فرما دیا، اذن دے دیا گیا۔ اب نبی پاک اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، شرک اور بت پرستی کے خلاف علل اعلان نبی پاک گفتگو فرماتے۔ اب تو گویا ظلم کی آندھیاں بڑھ گئیں، اب اپنے پرائے ہو گئے، گویا سارا قبیلہ اور مکہ پاک کے رہنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تھے۔ اب آپ کے بارے میں آپ کو شہید تو نہ کر سکتے، لیکن کیا کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، معاذ اللہ پاگل پن کی تہمت لگائی، دیوانہ کہہ کر آپ کے مقدس کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گستاخانہ جملے بھی بکے، کوڑے کرکٹ بھی اچھالے، آپ کے دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون بھی ڈالا، راستوں میں کانٹے بچھائے اور بدن انور کو بھی نشانہ بنایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہو لہان کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خباب، وہ عظیم شخصیت جو جلدی اسلام لانے والوں میں سے تھے، مگر آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جلتے کوئلوں پر آپ کو لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ کی کمر سے چربی پگھلتی تھی اسی پگھلی ہوئی چربی سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں جب وہ پیٹھ مبارک دیکھی تھی تو آپ اشک بار ہو گئے کہ اے خباب تمہاری پیٹھ پر یہ داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور اس وقت تو آپ ایمان نہیں لائے تھے جب ہمیں کوئلوں پر، تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ہماری کمر سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ کوئی مکہ پاک آپ میں سے گیا ہو اور وہاں کی گرمی دیکھی ہو، اس سے پوچھو 1 منٹ مکہ پاک کی آج کی گرمی میں بھی کوئی ننگے پیر زمین پر نہیں رہ سکتا، مگر تپتے صحرا میں حضرت بلال کو لٹایا جاتا، سینے پر وزن رکھ دیا جاتا اور چھاتی پر اس وزن کی وجہ سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال حبشی کا کیا آپ کا عزم تھا کہ زبان سے احد احد جاری ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آپ کی زبان سے ہوتا۔ اللہ اکبر، صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، خواتین ہماری صحابیات پر بھی بڑے ظلم و ستم توڑے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس قدر تنگ ہو گئے کہ اپنا شہر، اپنا وطن، جدھر کاروبار، جدھر خاندان، یہ چھوڑ کر چند مسلمانوں کو جناب حبشہ جانا پڑا کہ کم از کم وہاں جا کے سکون کی زندگی گزاریں، مگر وہ حبشہ بھی پہنچے۔ جو والی حبشہ تھا
नजाशी को किसी तरह डिट्रैक्ट कर दें, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। मगर उधर भी जाकर उन्होंने कोशिश की कि इनको वापस लाया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शाबे अबी तालिब को कौन भूल सकता है कि जब सोशल बाइकाट कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि इनको एक वादी में कैद कर दो, कोई गल्ला नहीं बेचेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, ये भूखे प्यासे तंग होकर वापस आएंगे और अपने ईमान से फिर जाएंगे। उस जमाने का वो सोशल बाइकाट कितना खतरनाक बाइकाट था। उस बाइकाट को, उस अंदाज को एक शायर ने अपने जुमलों में किस तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नकल किया है कि बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, न आने देते थे गल्ला उधर था हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदा अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते ही में जाकर अबू लहब कम बख्त बहका था। पहाड़ों का दर्रा एक किलाए महसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, खुदा जिस हाल में रखे उसी हालत पे शाकिर थे। वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना। तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओं का फलक को देखकर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के कि खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शान इस्तकलाल अपनी आन वालों ने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो 3 साल कटे। वो तवील वाकया है कि कैसे दीमक ने उस मायदे को खाया और कैसे मुसलमानों को उस मुहासरे से जो है उनकी जान छूटी। अलगर्ज सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐलान नबूवत का अब 11 साल हो गए, 11 साल हो गए हैं और मुसलमानों की तादाद अब भी मुट्ठी भर है, कोई सैकड़ों में मुसलमान नहीं हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हज के मौके पर आने वाले कबीलों को दावत इस्लाम देने के लिए मिना तशरीफ ले गए, क्योंकि हज के लिए लोग आते थे। मस्जिद उकबा वहां आज भी मौजूद है, वहां नबी पाक तशरीफ फरमा थे। 6 आदमी आपके पास आए और नबी पाक ने नामो नसब पूछा, कुरान की चंद आयतें सुनाई, उनको इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हुए। वापसी में आपस में कहने लगे, यहूदी अल्लाह पाक के जिस आखिरी नबी के बारे में बताते थे ये वही नबी हैं, लिहाजा ऐसा ना हो कि यहूदी पहले ईमान ले आएं। ये कहकर सब मुसलमान हुए और फिर मदीने जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। सिर्फ 6 लोग इस्लाम लाते हैं 11वें साल ऐलान नबूवत के हज के मौके पर। अगले बरस ऐलान नबूवत के 12वें साल ये 12 अफराद आते हैं और यहाँ ईमान कबूल करते हैं। और मेरे इस्लामी भाइयों, इसको बेअते उकबा ऊला, घाटी की पहली बैत कहते हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन 11 लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ कोई एक मुबल्लिग को भेज दें, एक सहाबी को भेज दें जो हमारे साथ मदीने आएँ, हमें इस्लाम की इब्तिदाई बातें बताएं। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से मेरा असल मौजू शुरू होता है। एक थोड़ा सा माहौल बताना था कि ये इस्लाम कितनी तकलीफों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फैला, मगर अब मक्का पाक से इस्लाम को दूसरे शहर में पहुंचाना था, मदीना तैयबा में दावत इस्लाम देनी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिग इस्लाम सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला का इंतखाब किया। मैं थोड़ा सा इन सहाबी के बारे में बता दूं। वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी। मुझे यकीन करें उनकी सीरत जब से पढ़ी है उनसे दिलो जान से प्यार है। ये मक्का पाक में यूं समझिए कि उस जमाने के बहुत बड़े मालदार घराने में रहते थे। उनके वालिद साहब बहुत रिच आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, और जनाब उनके बारे में आता है बड़ा महंगा लिबास पहनते थे। जब ईमान नहीं लाए थे तो आप ट्रेंड सेटर थे। आज के दौर में भी आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान जैसा लिबास पहन लें, मोहल्ले वाले वैसा पहनने की कोशिश करते हैं, उन जैसा अंदाज इख्तियार करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, मक्के में शहजादों की तरह रहते, 600 दीनार का कीमती लिबास पहनते और नौजवान आपको फॉलो करने की कोशिश करते। इस कदर खूबसूरत और ऐसी जनाब वो शख्सियत थे। मगर जब ईमान लाए, आपके घर वालों ने आपको पहले तो बहुत मारा, उसके बाद कहा कि हम घर से निकाल देंगे, सारा मालो दौलत ले लेंगे। आपने कहा जो लेना है ले लो, ईमान नहीं छोड़ सकता, रसूल पाक की गुलामी नहीं छोड़ सकता। और जब आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, आपके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं था, चादरें पहनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। अपना सारा ऐश, सारी
جناب مال و دولت سب چھوڑ کر نبی پاک کے قدموں میں آ گئے، اور نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی کہ اب وہی حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ مہینوں میں آپ کی انفرادی کوشش سے ایسا ماسا پلٹتا ہے کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام پھیلنے جا رہا ہے، اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا۔ اب سنیے گا، اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا، یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معاونت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب قبیلہ بنی ظفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور باقی لوگ بھی آ گئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے چوٹی کے سردار تھے، یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو اب سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں، ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے، کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے۔ اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا، جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا اسید بن حدیر کو اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام لے آئے نا تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا، لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا، بندہ تھوڑا سخت ہے۔ اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنا آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر، نور والا چہرہ، چمکتا چہرہ، عظیم مبلغ ہیں، اسید بن حدیر کی طرف دیکھا، نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا، میری ایک بات پہلے سن لیجئے، ہیں اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں۔ اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگھل گئے، کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پہلے بیٹھ تو جائیے، ذرا بیٹھ کے میری بات تو سنیے، ہیں اگر سمجھ آ جائے تو مان لیجئے گا ورنہ آپ کی مرضی۔ اچھا، اسید بن حدیر بڑے عقل مند تھے، سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ، بات سن لیتے ہیں، اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلے نیگوشیشن کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نیزہ گاڑا زمین پر بالکل ان کے سامنے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، یعنی تیار نیزہ بھی ہے، ایک روپ بھی ہے کہ بھئی نیزہ گڑا ہوا ہے۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر تربیت یافتہ کس کے تھے، نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے، دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا، اسلام کی باتیں کی، قرآن کا آیت تلاوت کی، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں، تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے، جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں، بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا، مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب وہ ایک ساتھی اوپر پہاڑ پہ ہے، اسید بن حدیر تو مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی ہے، نام اس کا سعد بن معاذ ہے، میں ان کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یہی انداز رکھنا، وہ مسلمان ہو گئے نا پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اب سعد بن معاذ آئے، حضرت مصعب بن عمیر، کمال کی انفرادی کوشش ہے، کمال کا انداز ہے، آپ نے ان سے بھی جناب تھوڑی دیر گفتگو کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سعد بن معاذ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانا، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اسلام کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی شخصیت کو، کسی تاجر کو، کسی قبیلے کے سردار کو، یا بعض اوقات دنیا میں اس کا لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، بے شک اس کا کام غلط ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بندہ ہاتھ میں آ جائے گا، اس کے لاکھوں ہزاروں چاہنے والے ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن
لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات سیکھنے کو ہم جیسوں کو کیا ملی کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت دینے جائیں، کوئی دل توڑے، کوئی ذلیل کرے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت نرمی سے دینا ہے۔ ہم تو اس سے خود لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تم کون سا نماز پڑھتے ہو، تمہیں کون سا اسلام کا مسئلہ آتا ہے، ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو مجھے سے الجھ رہے ہو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہے، نرمی سے پہنچی ہے، پیار سے پہنچی ہے، مسکراہٹ سے پہنچی ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے انداز تبلیغ کا۔ اب سنیں، اب جب سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے نا تو قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں، قوم میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، میری ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قوم کہتی ہے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی رائے درست ہوتی ہے، ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہیں ہوئی تھی قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر۔ ہیں اللہ نے کام کتنا بڑا لیا، اتنی زبردست تبلیغ کی کہ اب مدینے کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ اور اب مدینے والے آقا سے آ کر کہتے ہیں حضور مدینے آ جائیے، مکے والے بہت ستاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے پھر اپنا مسکن، اپنا سب کچھ یوں سمجھیے مدینہ منورہ کو بنایا۔ ہجرت کر کے میرے آقا تشریف لے گئے۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا، کہہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ کیسا مدینہ روشن ہوا، یہ صدقہ ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ اور اتنی بڑی ان کے اندر یوں سمجھیے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کمایا کہ ایک ایسا اسلام کا پیغام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اور پھر سبحان اللہ حضرت مصعب بن عمیر کی شان دیکھیں۔ غزوہ احد میں آپ جب شہید ہوئے نا تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے کفن دینے کے لیے جب آپ کے چہرے پر چادر رکھی جاتی، آپ کا پیر نہیں ڈھک پاتے تھے، گویا پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپاتے تو چہرے پہ چادر نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک کو بتایا گیا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کے پاس بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے، لباسوں کی کمی نہیں تھی، اسلام کی خاطر اس نے قربانی دی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے پورا لباس بھی نہیں ہے۔ ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا، یہ قربانیوں سے اسلام پھیلا، حبشہ پہنچا، مدینہ پاک پہنچا۔ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ زندگی بھر تڑپتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں، مگر صحابہ کی شان دیکھو، آقا مدینے میں ہیں اور مدینہ چھوڑ کر الگ الگ ملکوں میں صحابہ تشریف لے گئے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب حجۃ الوداع ہوا تھا تو نبی پاک نے خطبہ فرمایا تھا، کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000۔ 1,24,000 صحابہ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ مکہ پاک میں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہیں، باقی کدھر ہیں؟ Where are 114,000؟ 1,14,000 صحابہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ ہزار ہوں گے جنت المعلا میں، مکہ پاک میں، باقی کدھر ہے؟ ان صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور دین اسلام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے پاکستان والو، یہ گھر بیٹھے جو ہماری پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کی آواز آتی ہے نا، یہ ایسے اسلام نہیں پہنچ گیا پاکستان، عرب شریف سے بہت دور ہیں ہم۔ یہ پہنچا کیسے؟ یہ صحابہ نے قربانیاں دی، انہوں نے ٹریول کیا۔ اسٹارٹ میں صحابہ کرام کوفہ تشریف لے گئے اور حضرت مولا علی، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور نعمان بن بشیر اور عدی بن حاتم، اشعب بن قیس، جابر بن سمرہ، اکثر صحابہ آخری عمر تک کوفے میں رہے، وہیں مدفون ہوئے۔ ان حضرات کی درس و تدریس اور مسجد علم و فضل کا چرچا کوفے میں صدیوں رہا۔ تبلیغ اسلام کے لیے بصرہ کا سفر کیا گیا، احادیث کے علم کو پھیلانے کا سفر کیا گیا۔ بصرہ میں حضرت ماقل بن یسار، حضرت عبداللہ انس بن مالک، اقرا بن حابس، عثمان بن ابی العاص اور دیگر صحابہ کرام نے تبلیغ کا کام وہاں کیا۔ کچھ صحابہ نے مصر کا سفر کیا، عبداللہ بن عمر، خارجہ بن حذافہ، ابو بصرہ، دیگر صحابہ نے مصر میں تعلیم دین کا سلسلہ شروع کیا۔ فتوحات مصر میں حضرت عمر بن عاص کی وہاں رہائش کے بعد مرکز خلافت کی جانب سے تعلیم و تعلم اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی ایک اور مختصر جماعت بھیجی گئی، جس میں مشہور سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جراحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام پر یہ الغار کی تو اسے مملکت اسلامیہ میں داخل کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ فوراً ہی صحابہ کرام نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اب دیگر ملکوں کا سفر کر کے اسلام کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا۔ چائنا کے اندر لوگ بتاتے ہیں حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت کے مطابق غوانزو کے اندر آپ کا مزار ہے. کبھی دنیا کا نقشہ کھولیے گا, کدھر عرب شریف, کدھر چائنا. پاکستان سے بھی جو جہاز میں جاتے ہیں نا, 8 سے 10 گھنٹے جہاز اڑتا ہے تب جا کے چائنا آتا ہے. اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھا, گھوڑے, اونٹ, پتہ نہیں کتنے سمندر بیچ میں آئے ہوں گے, کتنے برفانی پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے, یہ اتنا دور چلے گئے. اچھا پہلے کا سفر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابھی جا رہا ہوں 4 دن بعد آ رہا ہوں. پہلے سفر ہوتا تھا, واپس نہیں آ پاتے تھے, وہ 1 سی سفر ہوتا تھا. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. جو لاہور سے آئے ہیں, پاک پتن کے قریب سے آئے ہیں, جو ملتان کے قریب سے آئے ہیں, آپ کے شہروں میں مزارات ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن کچھ سیکھنے کے لیے بھی تو جاؤ نا. ان مزارات اولیاء پر ایک چیز چیک کیا کرو, یہ بزرگ جو ہیں یہ پیدا کہاں ہوئے تھے. آج ملتان میں مزار ہے, لاہور میں ہے, پاک پتن میں ہے, اوکاڑا میں ہے, اور جناب کدھر بھی ہے, کراچی میں ہے. یہ پیدا کراچی میں نہیں ہوئے تھے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کراچی کے پیدائشی نہیں ہیں. حضرت یوسف شاہ بابا کراچی کے نہیں ہیں. بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان کے نہیں ہیں. غداتا گنج بخش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, یہ کہیں اور پیدا ہوئے, کسی اور ملک میں تھے. اسلام پھیلانے کے لیے یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو گئے. ہم سے 3 دن مدنی قافلے میں, 12 دن مدنی قافلے میں, 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر نہیں ہوتا. یہ تو زندگی کے مدنی قافلے میں چلے گئے نا, کہ وہیں اسلام پھیلایا, وہیں بس گئے, وہیں قبریں بنی. ہماری تو آبائی قبرستان ہوتے ہیں. دادا کدھر ہیں, ادھر. والد کدھر ہیں, اس قبرستان میں. ادھر ہی پیدا ہوئے, ادھر ہی مرنا ہے, اپنے گاؤں سے باہر جانا ہی نہیں ہے. ایسے دین کا کام کیسے ہوگا؟ ہم گھر بیٹھے مسلمان بنے, مگر اسلام کی روشنی پھیلائی ہمارے صحابہ نے, اور پھر یہ بیڑا اٹھایا اولیاء کرام نے. غریب نواز جب ہندوستان گئے تھے تو آپ کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گئے تھے, سارا ہندوستان خلاف ہو گیا تھا. مگر اللہ کے اس نیک بندے نے ایسا عزم دکھایا کہ پھر 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا, 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کیے. داتا گنج بخش لاہور آئے تھے تو ویلکم نہیں کیا گیا تھا, مگر آپ ڈٹے رہے, اور آج مرکز الاولیاء بنا دیا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اسلام پھیلنے کا انداز. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. آپ کی دعوت اسلامی نے گویا وہ کام اب بہت خوبصورت انداز سے کرنا شروع کیا. ذرا سوچئے تو صحیح, آج سے 40-41 سال پہلے ایک مرد کلندر نے, غربت کی حالت ہے. ہاں, امیر اہل سنت کی غربت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں. اس شخصیت نے کیا کچھ کیا ہے, الحمدللہ کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے عطر بیچے ہیں, اگربتیاں بیچی ہیں, آپ نے جھاڑو تک بیچے ہیں, ٹافیاں تک بیچی ہیں. وہ یتیم بچپن سے ہی ہو گئے, ماں باپ کا سایہ جلدی چلا گیا ہے. والد صاحب تو آپ کے بہت ہی شروع میں ہی دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ نے یہ کام کیا, ہمت نہیں ہاری. کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے دعوت اسلامی خارا در سے شروع ہوتی ہے, پھر کراچی کے قریب کے شہروں میں, پھر پنجاب میں, اور پھر آہستہ 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 دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے. اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت نہیں کر رہی, مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار نہیں کر رہی, غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کر رہی. اتنی بہاریں ہیں بیرون ملک میں, دعوت اسلامی کی اتنی بہاریں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا کوئی تنظیم 40 سال میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہے. پاکستان میں جامعات بنانا یقیناً بہت بڑی کاوش ہے, لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارا ایک خواب تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے 20 سال 18 سال پہلے جب ہم UK جاتے تھے تو وہاں کے اسلام بھائی کہتے تھے کہ ہمیں علماء بھیجیں, کسی طرح ہمارے بچے بھی عالم بنیں, یہاں بھی درس نظامی شروع ہو. ہم یہاں سے عالم بھیجتے تھے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم دین تو آپ کے آ جاتے ہیں, مگر ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی, آپ کے علماء کو اردو آتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر انگریزی سکھانا شروع کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی انگریزی ہماری انگریزی میں فرق. ایک خواب دیکھا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ UK کے بچے جو ہیں وہ عالم بن جائیں, وہاں جامعۃ المدینہ بن جائیں. آپ یقین کریں, الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ اب UK کے اندر, صرف UK میں 20 جامعۃ المدینہ موجود ہیں, اور اب UK کے بچے ہی عالم بن کر جامعات میں تدریس کر رہے ہیں. انگریزی زبان میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں, انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے. انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ وہ UK میں موجود ہے. اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بھی UK میں اللہ کی رحمت سے وہ 3 جامعۃ المدینہ UK میں شروع ہو گئے.